السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل بزم جگنو۔ آج میں آپ کو رضیہ بٹ کا لانگ ناول سنا رہی ہوں، فاصلے۔ اور جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے کر لیں۔ چلتے ہیں آج کے ناول کی طرف۔ کاش ایسا ہو کہ اب کے بے وفائی میں کروں، تو پھرے کریا بکریا کو بکو میرے لیے، میں تو لامحدود ہو جاؤں سمندر کی طرح، تو بہے دریا بدریا جو بجو میرے لیے۔ آج کا موسم حسین ترین تھا، بارش تھم چکی تھی اور اب پانی برآمدے کی نالی دار ڈھلانی چھت سے آنسوؤں کی طرح قطرہ قطرہ ٹپک رہا تھا۔ آسمان پر ابھی تک سرمئی سفید اور مٹیالے بادل چیختے چنگاڑتے پھر رہے تھے، ایک دوسرے میں تحلیل ہو کر اپنا وجود کم دینے کا تلخ احساس تھا شاید، اسی لیے اب اپنی ہستی، اپنے وجود اور اپنی انفرادیت کے لیے یہ بادل ایک دوسرے سے پھٹ کر الگ ہو چکے تھے، سینہ چرخ پر ایک دوسرے سے بچتے بچاتے پھیل جانے کی کوشش میں ٹکرا رہے تھے، گرج رہے تھے۔ فضا میں سرمئی سا غبار گھلا ہوا تھا، سیراب ہو کر نکھری ہوئی دھرتی کے سینے سے پھوٹتا ہوا سبزہ اور رنگا رنگ پھول نمالود ہواؤں کی چھیڑ سے سرشاری سے جھوم رہے تھے۔ برآمدے کے پھسلتے ستونوں سے لپٹی عشق پیچاں کی بیلوں سے کاسنی پھول ٹوٹ ٹوٹ کر برآمدے میں آن گرے تھے، اور اب ٹھٹری ہوائیں انہیں چپس کے چمکیلے فرش پر ادھر سے ادھر لڑکا رہی تھیں۔ شائستہ اپنی مائل نما کوٹھی کے بیرونی برآمدے میں کین کی سفید نازک سی کرسی پر بیٹھی تھی، دائیں ہاتھ کی خالی کرسی پر آج کا اخبار کھلا پڑا ہوا کی ذرا سی تھپک سے بھی پھڑ پھڑائی جا رہا تھا۔ سامنے نیچی سی کین کی میز پر رسالے تلے دبا گلابی تار کا کاغذ ہوا کے ہلکوروں سے اڑنے کی تگ و دو کر رہا تھا۔ یہ تار ابھی ابھی اس کا بیٹا فخری لایا تھا، اور تار ماں کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اس کے گلے میں خوشی سے باہیں ڈال کر اس کے تار پڑنے سے پہلے ہی نفس مضمون اگل دیا تھا۔ امی، عادل بھائی آ رہے ہیں؟ سچ؟ شائستہ نے اخبار کرسی پر پھینک کر تار کو تھر تھراتے ہاتھوں سے کھولا تھا۔ ہاں امی۔ 17 سالہ فخری نے کرسی کی پشت پر کھڑے کھڑے دونوں ہاتھوں سے پیار سے ماں کا چہرہ تھام لیا تھا۔ کل پہنچ رہا ہے؟ کراچی پہنچ چکا ہے، شائستہ نے تار پر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی آواز میں کپ کپاہٹ اور ہاتھوں کی تھر تھراہٹ اس بات کی غماز تھی کہ یہ خبر غیر متوقع نہ سہی انتہائی خوشگوار ضرور ہے۔ کل پہنچے گا؟ شائستہ نے دوبارہ تار پڑھا تھا۔ ہاں، کل شام۔ فخری گھوم کر ان کے سامنے آ گیا تھا، وہ معصوم بچوں کی طرح خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ امی، کتنے دن ٹھہریں گے بھائی جان؟ اور پھر جیسے اپنے سوال کے بے تکے پن کا اسے خود ہی احساس ہو گیا، ہنستے ہوئے بولا تھا، میں بھی کتنا بے وقوف ہوں، انہوں نے یہ تھوڑا ہی لکھا ہے۔ پلین کتنے بجے پہنچتا ہے؟ شائستہ نے تار رسالے تلے رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ فون کر کے پتہ کرتا ہوں۔ فخری لپک کر سامنے والے دروازے میں گھس گیا تھا، اور شائستہ نے جھک کر پھر تار کا کاغذ اٹھا لیا تھا۔ عادل آ رہا ہے، کتنا بڑا ہو گیا ہوگا ماشاءاللہ، اس نے مسرور انداز میں سوچا۔ اس نے تار کا کاغذ تہہ کر کے رسالے میں رکھ دیا اور خود کرسی میں اپنا وجود ڈھیلا چھوڑتے ہوئے عادل کے متعلق سوچنے لگی۔ اس کا ذہن پورے 17 سالوں کی مسافت طے کر کے پیچھے کو لوٹ گیا۔ اس کی نگاہوں میں ہوائی اڈہ گھوم گیا۔ آج سے 17 سال پہلے اس کی بڑی بہن فائزہ اپنے شوہر کے ساتھ نیروبی جا رہی تھی۔ 8-9 سال کا گورے چٹے رنگ، گھنے سیاہ بالوں اور خوبصورت آنکھوں والا عادل اس سے لپٹ کر رو دیا تھا، میں نہیں جاؤں گا، آنٹی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ وہ خود بھی رو دی تھی، کتنی محبت تھی اسے عادل سے۔ سالوں کے فاصلے کے باوجود آج وہ اسی محبت کو اپنے سینے میں محفوظ پا رہی تھی۔ عادل بچپن ہی سے اس سے مانوس تھا، وہ بھی اپنی ممتا اس پر نچھاور کرتی تھی۔ 4 سال شادی کو ہو چکے تھے، لیکن گود ہنوز خالی تھی۔ اس خلا کو عادل نے پر کر رکھا تھا۔ صبح شام وہ اس کے پاس رہتا، وہی اسے نہلاتی دھلاتی، کپڑے پہناتی، رات کو کہانیاں سناتی اور لوریاں دے دے کر سلاتی۔ دونوں ایک دوسرے سے ذہنی اور روحانی طور پر وابستہ ہو چکے تھے، اور جب شائستہ کا دامن امید سعدیہ کی صورت میں بھرا، جب بھی عادل اسی مقام پر رہا جس پر پہلے تھا۔ فائزہ خوش تھی، گھریلو قسم کی سگڑ سی عورت، بچے کی ذمہ داری بہن نے سنبھال رکھی تھی۔
اسے گھر سجانے بنانے کا بہت وقت مل جاتا۔ دونوں بہنیں چونکہ ایک ہی گھر میں دونوں بھائیوں سے بیاہ ہی ہوئی تھیں، اس لیے ایک دوسرے کے لیے یوں لازم و ملزم ہو کر رہ گئی تھیں۔ لیکن جب فائزہ کے میاں احسان اللہ نے نیروبی جا کر کاروبار جمانے اور قسمت کو نئے ڈھنگ سے آزمانے کا تہیہ کر لیا تو دونوں بہنیں غم زدہ ہو گئیں۔ شائستہ کو تو یوں لگا جیسے اس کی بھری گود اجڑ رہی ہے، اور جب روتے بلکتے عادل کو اس کے ابو پیار دلاسے دیتے ہوئے ہوائی جہاز تک لے گئے تھے تو وہ سسک سسک کر رو دی تھی۔ روتی آنکھوں سے عادل مڑ مڑ کر اسے دیکھتا رہا تھا۔ پھر دن، ہفتے، مہینے اور سال گزرتے چلے گئے تھے۔ فائزہ کے خط عادل کی باتوں سے بھرے ہوتے، وہ کتنی مدت یادوں کے طوفان میں تنکا بنا بہتا رہا تھا۔ شائستہ ہر خط کا جواب دلی محبت سے دیا کرتی۔ خط و کتابت کا سلسلہ 17 برسوں سے جاری تھا۔ گو وقت کے ساتھ ساتھ جذباتی شدتوں میں کمی آ گئی تھی۔ دنوں کے وقفے مہینوں پر پھیل گئے تھے، پھر بھی رابطہ قائم تھا۔ اور اب تو پچھلے سال سے شائستہ اور فائزہ کی خط و کتابت پھر اسی طرح شروع ہو گئی تھی جس طرح اس کے نیروبی جانے کے بعد تھی۔ فائزہ اپنے بچوں کے مستقبل کے متعلق فکر مند تھی۔ بات یہ نہ تھی کہ اس کے بچے کسی قابل نہ ہو سکے تھے اور زندگی کے ساتھ شان سے نباہ کر لینے کی اہلیت سے محروم تھے۔ بچوں کا تعلیمی مستقبل تو اس نے تندہی سے سنوار لیا تھا۔ عادل نے الیکٹریکل انجینئرنگ میں ڈگری لی تھی۔ سہیل یوکی میں ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کر رہا تھا۔ ٹونی 3rd ایئر میں تھی اور جمیل کالج میں اس سال داخلہ لینے والا تھا۔ فائزہ اور احسان کو فکر تھا تو ان بچوں کی شادیوں کا۔ پاکستان سے ہزاروں میل دور رہنے کے باوجود وہ اپنے دیس کی مٹی کے تقدس کو نہیں بھولے تھے۔ بچوں کو مغربی تعلیم سے آراستہ کرنے کے باوجود ان کے ذہنوں کو مغرب زدہ نہیں ہونے دیا تھا۔ مشرقی آداب، روایات اور قدروں کو بچوں کے ذہن میں سمو دیا تھا۔ ان کے گھر کا ماحول پاکستانی تھا اور نیروبی میں زیادہ تر میل ملاپ بھی انہوں نے اپنے ہم وطنوں سے محض اسی لیے رکھا تھا کہ بچے دو تہذیبوں کی لپیٹ میں آ کر کسی نئی مسخ شدہ صورت کو نہ اپنا لیں۔ عادل کے متعلق فائزہ نے کئی بار شائستہ کو لکھا تھا۔ اب اسے پاکستان بیچنے کی غرض و غایت بھی وہی تھی جس کے متعلق وہ شائستہ کو کئی بار لکھ چکی تھی۔ ان 17 سالوں میں وہ 2 بار پاکستان آئی تھی، ایک بار اکیلی احسان کے ساتھ اور دوسری بار شائستہ کے شوہر رحمان کے مرنے پر گود والے بچے جمیل کو ساتھ لے کر۔ سعدیہ اور نادیہ دونوں اس کی نظر میں تھیں۔ اس کی خواہش تھی کہ دونوں میں سے کسی ایک کو عادل کے لیے مانگ لے، لیکن اتنی دور بیٹھے اسے لڑکیوں کے خیالات کا علم تھا نہ شائستہ کے۔ بہتر راستہ یہی تھا، اس نے عادل کو پاکستان کی سیر کے ہیلے یہاں بیچ دیا۔ عادل آ رہا تھا۔ شائستہ نے لاشعوری طور پر پھر تار اٹھا کر پڑھا۔ خط پڑھتے پڑھتے خیالات اسے کہاں سے کہاں لے گئے، اور جب اس نے رک کر اپنی سوچ کا جائزہ لیا تو وہ اپنی چھوٹی بیٹی نادیہ کے متعلق سوچ رہی تھی۔ نادیہ شائستہ کی خوشیوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ اس کے چہرے پر بے چینی کانپ گئی اور آنکھوں میں اضطراب کی لہریں ڈول گئیں۔ ہونٹوں پر بے نام سی آہ لرز گئی۔ کرسی کی پشت سے سٹ لگا کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ امی؟ سعدیہ بغلی دروازے سے تیزی سے باہر نکلی۔ امی، عادل آ رہے ہیں۔ اس نے تار ماں کے ہاتھ سے بے تابی سے اچک لیا۔ شائستہ کی سوچ کے تار بکھر گئے۔ وہ سیدھی ہو کر کرسی پر بیٹھ گئی اور اپنی سفید پھولدار ساڑی کا پلو کندھے پر ٹھیک سے جماتے ہوئے سعدیہ کی بے تابی پر مسکرا دی۔ آہا، عادل بھائی آ رہے ہیں۔ وہ خوشی سے جھوم گئی۔ شائستہ مسکرا دی۔ کتنی مدت بعد آ رہے ہیں امی وہ؟ تقریباً 17 سال بعد۔ جب گئے تھے تو کتنے بڑے تھے؟ سعدیہ ہماتن شوق بنی بیٹھی تھی۔ اس لڑکے کے برابر ہوگا۔ شائستہ نے شیشم کے درخت تلے بھیگے کپڑوں والے مالی کے بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ ہائے اللہ، اب تو کتنے بڑے ہو گئے ہوں گے امی؟ سعدیہ مسرور و مسرت سے بولی۔ ماشاءاللہ 26 سال کا ہونے کو ہے۔ شائستہ نے کچھ حساب لگاتے ہوئے کہا۔ پہلی بار پاکستان آ رہے ہیں نا؟ سعدیہ کرسی پر بیٹھے ہوئے بولی۔ ہاں، خالہ کا آنا تو مجھے یاد ہے، تمہارے ابو کی وفات پر آئی تھیں۔ ہائے اللہ، سب آ جاتے تو کتنا لطف آتا امی۔ آپ کا دل اپنی بہن سے ملنے کو بے چین نہیں ہوتا؟ شائستہ نے مسکراتے ہوئے گہری سانس لی۔ بڑا لطف آئے گا، خوب سیریں کریں گے، تفریح کے پروگرام، پکنکیں۔ اللہ قسم، میں تو BA کے بعد گھر بیٹھے بور ہو گئی ہوں۔ سعدیہ خوشی سے بہکتے ہوئے بولی۔ اچھا، یہ پروگرام تو بعد میں بنا لینا، پہلے اس کے کمروں کا تو فکر کرو۔ کمروں کی کوئی کمی ہے اپنے ہاں؟
ٹھیک تو کروا دو نا۔ بہت اچھا، میرے خیال میں وہ تمہاری دادی اماں کے سامنے والے دونوں کمرے اس کے لیے ٹھیک رہیں گے۔ نہ امی۔ کیوں؟ ادھر تو کچن بالکل سامنے پڑتا ہے، پچھلا سین بھی آدھے سے زیادہ ان کمروں کی طرف ہے، ہر وقت نوکروں کی گڑبڑ۔ تو پھر؟ شائستہ سعدیہ کی بات سے متفق ہو گئی۔ میں اپنے دونوں کمرے دے دوں؟ نہیں بیٹی، پھر ہال کے ساتھ والے کمرے ٹھیک کروا دو، غسل خانہ بھی ساتھ ہے اور دونوں کمرے روشن اور ہوادار بھی ہیں۔ لیکن امی، کیوں؟ نادیہ کے کمرے کے سامنے ہیں یہ کمرے، اور آپ نادیہ کے موڈ کو بھی جانتی ہیں۔ وہ کچھ سنجیدہ سی نظر آنے لگی۔ نہیں، وہی ٹھیک رہیں گے، شائستہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ نادیہ کے کمرے کون سے ملحق ہیں؟ درمیان میں برآمدے ہیں، چمن ہے، باہر آنے جانے کی بھی اس سے سہولت رہے گی۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ پھر جاؤ، رابو کو ساتھ لے جاؤ، ضرورت کی چیزیں وہاں پہنچا دو۔ ابھی سے؟ کل شام آ رہے ہیں امی، کل شام، سعدیہ نے شوخی سے کہا۔ ماں کی مضطرب خوشیوں کی جھلک اس کے چہرے پر دیکھ رہی تھی۔ سعدیہ اٹھنے ہی کو تھی کہ فخری آ گیا۔ عادل آ رہے ہیں فخری؟ اس نے پرجوش لہجے میں کہا۔ جی، یہ خوشخبری میں نے ہی جناب کو سنائی ہے۔ وہ سر شرارت سے خم کر کے مسکرایا۔ اوہ، واقعی تمہیں نے تو بتایا تھا، خوشی میں یاد ہی نہیں رہا۔ پلین کا پوچھا؟ شائستہ نے فخری سے پوچھا۔ جی، شام 4:30 پہنچتا ہے، فخری نے گھڑی دیکھ کر کہا۔ پورے 24 گھنٹے بعد؟ کتنا لطف آئے گا فخری، سعدیہ نے اٹھتے ہوئے خوشی سے کہا۔ ہمیں تو بہت مزہ آئے گا۔ وہ لٹو کی طرح اپنے پاؤں پر مسرت سے گھوم گیا۔ تمہیں اکیلے کیوں؟ سعدیہ نے تیوری پر بل دکھائے۔ بھائی جان کے ساتھ پورے پاکستان کی سیر کریں گے۔ وہ موٹر کی چابی ہوا میں اچھالتے ہوئے بولا۔ بڑا آیا بیچارہ، سعدیہ نے منہ چڑھایا۔ تو اور کیا، آپ ان کے ساتھ جائیں گی؟ وہ بہن کے سامنے جھک کر بولا۔ حرج ہی کیا ہے، اس نے شان استغنا سے جواب دیا۔ اسد بھائی کو لکھ دوں؟ اس نے شوخی سے چھیڑا۔ بدتمیز، وہ ہنس پڑی۔ مسکراتے ہوئے شائستہ اٹھ کر اندر چلی گئی اور دونوں بہن بھائی عادل کے آنے پر تفریح کے پروگرام مرتب کرنے لگے۔ سعدیہ تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکلی تو بغری چمن میں اسے نادیہ نظر آئی۔ وہ مالی، خانسامہ، دھوبی اور بیرے کے درجن بھر میلے کچیلے بچوں کے ساتھ فٹ بال کھیل رہی تھی۔ فٹ بال اسی کی ٹھوکروں میں تھا۔ بچے تو یوں ہی ساتھ ساتھ دوڑتے ہوئے دینگا مشتی کر رہے تھے۔ اس کی چہیتی ملازمہ رابو درخت تلے کھڑی تالیاں بجا بجا کر کھلاڑیوں کو داد دے رہی تھی۔ 4 بج چکے تھے اور نادیہ نے ابھی تک کپڑے بھی تبدیل نہ کیے تھے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور بھاگ دوڑ سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ عجیب لڑکی ہے، سعدیہ نے برآمدے کے در میں آتے ہوئے دل ہی دل میں کہا۔ خدا جانے اس سے کیا ہو جاتا ہے، اتنی بڑی لڑکی اور نوکروں کے بچوں میں اس طرح گل مل کر کھیل رہی ہے جیسے بالکل ہی نہ سمجھ ہو۔ خوش کتنی ہے، اپنوں میں تو خوش رہنا اسے آتا ہی نہیں۔ وہ برآمدے کے زینے پھلانگتے ہوئے چمن میں اتر آئی۔ نادیہ، اس نے کیاریوں کے قریب کھڑے ہو کر اسے پکارا۔ کیا ہے؟ وہ بال کو ٹھوکریں لگاتی اس کی طرف آ گئی۔ تم تیار نہیں ہوئی، 4 بج رہے ہیں، سعدیہ نے کہا۔ نادیہ نے سعدیہ کو سرتاپا دیکھا۔ کاسنی رنگ کی فرنچ شیفون کی خوبصورت ساڑی، تراشیدہ بال، ہلکا ہلکا میک اپ، وہ بڑی اسمارٹ نظر آ رہی تھی۔ جانا نہیں ہے؟ سعدیہ نے اسے خاموش دیکھ کر قدرے چلاہٹ سے کہا۔ نادیہ نے ایک ناقدانہ نگاہ اس پر ڈالی۔ کہاں؟ عادل آ رہے ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے کیا؟ سعدیہ کو اس کے انتہائی پرسکون ہونے پر غصہ سا آ گیا۔ وقت کم تھا اور وہ فٹ بال کو ایک پیر تلے دبائے ہوئے بڑے بچوں کی فوج کو عقب میں کھڑا کیے اسے ناقدانہ انداز میں تکے جا رہی تھی۔ چلو بھاگو، سعدیہ نے بچوں کو جھڑکا۔ بچے چمن میں بکھر گئے۔ آؤ جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ وہ مڑی۔ کاسنی رنگ کا خوبصورت مہین آنچل ہوا میں لہرا گیا۔ سعدیہ کا حسین سراپا خوبصورت تخیل کی طرح اس آنچل میں پھڑ پھڑایا۔ نادیہ بے چین ہو گئی، اسے کچھ گھبراہٹ سی محسوس ہوئی اور پھر چہرے پر محرومی کے سائے گزر گئے۔ دوسرے لمحے وہ تنک کر بولی۔ میں نہیں جاؤں گی۔ تم نہیں جاؤ گی؟ سعدیہ پلٹی۔ نہیں۔ نادیہ کے چہرے پر خشونت سی ابھر رہی تھی، اس کی آنکھوں میں مایوسی تلخی کی طرح گل رہی تھی۔ نادیہ، عادل آ رہے ہیں، سعدیہ نے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ ہلکی مسحور کن خوشبو کا لبکا نادیہ کے نتنوں میں گھس آیا۔ بیزاری سے تڑپ کر وہ سعدیہ سے پیچھے ہٹ گئی۔ سعدیہ کی پسندیدہ خوشبو نادیہ کے ذہن میں سمے قائل کا احساس رکھتی تھی۔ جانے اس خوشبو سے نفرت کا سبب اس نے بچپن کی کن منزلوں میں سیکھا تھا، اسے کچھ یاد نہ تھا۔ ہاں، اس خوشبو سے پیدا ہونے والی بے چین نفرت اسے کئی موقعوں پر محسوس ہو چکی تھی۔
پچھلے سال اسد آیا تھا، جب بھی خوشبو کے ایسے ہی نرم نرم بے جان سے لپکے سعدیہ کے وجود سے اٹھا کرتے تھے، اور اس موہوم سی خوشبو کے سہارے جتنا بھی اسد کے قریب ہوتی جاتی تھی، نادیہ کے لیے نفرت کا احساس اتنا ہی تنومند ہوتا جاتا تھا۔ نہیں جاؤ گی؟ عادل آ رہے ہیں؟ سعدیہ نے تنگ آ کر پوچھا۔ عادل آ رہے ہیں تو میں کیا کروں؟ اس نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تمہیں کیا ہو جاتا ہے نادیہ؟ اچھی بلی تھی ابھی۔ سعدیہ نے ملائمت سے ایک بار پھر کوشش کی۔ عادل کیا سوچیں گے؟ وہ پہلی بار پاکستان آ رہے ہیں اتنی مدت کے بعد، اخلاقاً ہمیں ان کا شاندار استقبال کرنا چاہیے۔ شاندار استقبال کے ساتھ ہی کاسنی مہین آنچل تراشیدہ خوبصورت انداز سے سجے بال اور ہلکے ہلکے قیمتی میک اپ سے سجا چہرہ نادیہ کے ذہن میں کھلبلی مچا گیا۔ تم جا رہی ہو نا استقبال کو؟ تم ہی کیا کم ہو؟ اس نے فٹ بال کو زور سے کک لگائی۔ بدتمیز! سعدیہ برہم ہو گئی۔ وہ ایک دم ایک طرف نہ ہو جاتی تو گھاس کی نمی اور مٹی سے لتھڑا بال اس کی خوبصورت ساڑی سے ٹکراتا ہوا گزر جاتا۔ سعدیہ کے چہرے پر برہمی کے آثار دیکھ کر نادیہ کی آنکھوں میں جاندار سی چمک آ گئی۔ اس کے لب مسکرا اٹھے۔ وہ لپک کر فٹ بال پکڑنے کو بھاگی۔ سعدیہ نے قہر آلود نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر بناتی ہوئی قدم اٹھاتی پچھلی طرف گھوم کر امی کے کمرے میں آ گئی۔ شائستہ سفید ریشم کی ساڑی کا پلو کندھے پر جما رہی تھی۔ تیار ہو گئی؟ اس نے سعدیہ کو آئینے میں آتے دیکھا۔ جی۔ وقت کیا ہے؟ 4:10 ہو چکے ہیں۔ پلین 4:30 بجے آتا ہے، جلدی کرنا چاہیے۔ فخری کہاں ہے؟ گاڑی نکال رہا ہے۔ اور نادیہ؟ وہ نہیں جا رہی۔ کیوں؟ میں کیا جانوں؟ الجھ پڑی ہو؟ امی، اس لڑکی نے تو دل جلا ڈالا ہے۔ خوش باش کھیل رہی تھی ابھی، میں نے تیار ہونے کو کہا تو اڑیل گھوڑے کی طرح اڑ گئی۔ خدا جانے اس کے مزاج کی سمابی کیفیت کیوں کر ختم ہوگی۔ شائستہ کے مسرور چہرے پر پھر وہی جامد سا سناٹا پھیل گیا۔ آنکھوں میں اضطراب مچلا اور ہونٹوں سے سرد آہ پھسل گئی۔ آپ کہیے، شاید آپ کا کہا مان جائے۔ سعدیہ نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا سراپا دیکھا۔ سپرے کے باوجود کانوں کے قریب بالوں کا گچھا ٹھیک سے نہیں جما تھا۔ وہ اسے سنوارنے لگی۔ آپ کہیں نا اسے۔ اس نے بال ٹھیک سے جماتے ہوئے شائستہ کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ میرا کہنا تو جیسے فرمودہ خدا ہے نا۔ شائستہ نے یوں منہ بنایا جیسے حلق میں منو تلخی گھل گئی ہو۔ امی، اس کا کیا بنے گا؟ سعدیہ نے مڑ کر ماں کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ شائستہ کے پاس سوائے ٹھنڈی آہ کے کوئی جواب نہ تھا۔ سعدیہ ماں کے چہرے پر پھیلے کرب کے سایوں کو دیکھ کر اداس ہو گئی۔ یہ کوئی آج ہی کا رونا تو نہیں تھا۔ اس لڑکی نے تو دل جلا ڈالا تھا۔ من موجی سی تھی، پارے کی گولی تھی جسے ایک جگہ قرار ہی نہ تھا۔ کبھی سراپا محبت، کبھی سرتاپا نفرت۔ جذبوں کی جنگ پورے گھر کو متاثر کر دیا کرتی تھی۔ محبتوں اور نفرتوں کے لیے وقت، موقع اور ماحول کا تعین جیسے اس کے بس میں تھا ہی نہیں۔ خوشیوں کو مجروح کر کے اسے تسکین ملا کرتی تھی۔ سعدیہ اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہونے کے باوجود برہم ہو رہی تھی۔ شاید وہ جلی کٹی اور بھی سناتی، لیکن ماں کے افسردہ چہرے کو دیکھ کر مضطرب ہو گئی۔ بات بدلنے کی غرض سے بولی۔ امی چلیے، وقت ہو گیا ہے۔ چائے کا رمضان کو اچھی طرح سمجھا دیا ہے نا؟ شائستہ نے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے چابیوں کا بڑا سا گچھا میز سے اٹھا کر اس میں ڈالا۔ جی، سب کچھ کر لیا ہے میں نے، صرف سموسے نہیں منگوائے، ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اچھا کیا۔ پتہ نہیں عادل کو ہمارے یہاں کی چیزیں اچھی بھی لگیں گی یا نہیں۔ بچپن میں برفی بڑے شوق سے کھایا کرتا تھا، میں نے منگوائی ہے۔ آپا جب آئیں تو سیروں برفی لے کر گئی تھیں۔ خالہ کو آئے کتنے سال ہوئے ہیں امی؟ تمہارے ابو کے مرنے پر آخری بار آئی تھیں۔ جمیل ان دنوں 6-7 سال کا تھا، اب تو وہ بھی خاصا بڑا ہو گیا ہوگا۔ کتنا اچھا ہوتا وہ سب آ جاتے۔ آنا آسان تھوڑا ہی ہے، کیوں؟ اتنے امیر تو ہیں۔ سعدیہ کے انداز تکلم پر شائستہ مسکرا دی۔ دونوں باتیں کرتے کرتے کمروں سے گزر کے بیرونی پورچ میں آ گئیں۔ فخری وہیل پر ہاتھ رکھے بیٹھا ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ شائستہ نے اس پر نگاہ ڈالی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھول دیا۔ آئیے۔ واہ واہ، کیا سجدہ جے بچیا کی۔ اس نے آنکھیں گھما کر بہن کو شوخی سے دیکھا۔ خالص پاکستانی، بالکل مشرقی۔ وہ ٹوپی نہیں پہنی؟ فخری نے سر پر ہاتھوں کا پیالہ سا بناتے ہوئے اسے چھیڑا۔ تو وہ اپنا خلیہ دیکھ ذرا۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ فخری نے شوہی سے موٹر کے آئینے میں سر جھکاتے ہوئے اپنا چہرہ دیکھا۔ کیا خوب روح نوجوان ہے، گردن تک بڑے بال، کڑھائی والی مسٹرڈ قمیض۔ تو لڑکی بن جا بس۔ ماں نے پیار سے اسے ڈانٹا۔ یہ موئے بال۔ امی، فیشن ہے فیشن۔ فخری نے اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے پیار سے ماں کے گال کو بوسہ دیا۔ یہ چاپلوسی نہیں چلے گی، بال جناب کو کٹوانے پڑیں گے۔
فیشن ہی فیشن ہے، پڑھائی کی طرف دھیان ہی نہیں۔ اب تو عادل کے آ جانے پر پڑھائی کو خیر باد ہی کہہ دے گا، پڑھے گا کیوں نہیں؟ ماں نے پیار سے اسے دیکھا۔ فخری نے گاڑی چلا دی۔ بڑا مست ہو رہا ہے، یہ جانتا ہے پڑھ کر بھی مل کا کام چلانا ہے، پڑھے بغیر بھی۔ دیکھے بچیا، سراسر الزام ہے، امی بہت اچھی منتظمہ ہے، مل کو ٹھیک چلا رہی ہیں۔ جب تک بی اے نہیں کر لے گا مل کی طرف رخ بھی نہ کرنے دوں گی، شائستہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ جیسا بھی ہے میں خود انتظام کر رہی ہوں اور کرتی رہوں گی، سمجھے؟ ٹھیک ہے ٹھیک۔ فخری گاڑی بیرونی گیٹ سے نکال کر سڑک پر لاتے ہوئے بولا۔ آج موسم کل سے بھی زیادہ حسین تھا۔ بارش تو نہیں ہوئی تھی، البتہ ہوا میں خنک نمی کا بوجھ ضرور تھا۔ سبزہ ہریالی اور پھولوں کی شگفتگی سے موسم دل فریب لگ رہا تھا۔ ہوائیں منہ زور تھیں، ان کی غضب ناکی سے آندھی کی آمد کا پتہ چلتا تھا۔ بھیگی رت میں ٹھنڈی آندھی کا اپنا ہی حسن ہوتا ہے۔ بادل سارے فلک کا سینہ داغ داغ کیے تھے، کبھی گٹھ جوڑ کر لیتے تو شامیانے کی طرح تن جاتے، اور بکھرنے پہ آتے تو آوارگی سے ٹکڑے ٹکڑے تیرتے پھرتے۔ دھوپ کبھی خوب چمک اٹھتی، کبھی دھندلا جاتی اور کبھی تاریک ہو جاتی۔ گاڑی ایروڈرم کی طرح رواں دواں تھی۔ فخری کوئی انگریزی دھن گنگناتے ہوئے سیٹ پر جھوم رہا تھا۔ شائستہ اور سعدیہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھیں۔ ہیر پھر کر بات عادل پر ہی آ جاتی۔ اللہ جانے کس مزاج کے ہوں گے؟ سعدیہ نے خدشے سے بھرپور نظروں سے فخری کو دیکھا۔ ایک دم خوش مزاج، ہنس مکھ، سیر و سیاحت کے شوقین، فخری نے دعوے سے کہا۔ اگر ایک دم بدمزاج، سڑیل، چڑچڑے اور چھچورے سے ہوئے تو؟ سعدیہ نے اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ تو نادیہ سے ان کی اچھی نبھے گی، فخری نے کہکا لگایا۔ سعدیہ بھی ہنس پڑی اور شائستہ جلدی سے بولی۔ بدمزاج کیوں ہوگا؟ سڑیل اور چڑچڑے پن کا بھی کوئی جواز نہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں امی؟ فخری نے گردن موڑ کر ماں کو پیار بھری مسکراہٹ سے دیکھا۔ آپ کا بیٹا خوش مزاج، خوبرو اور ہنس مکھ ہے تو آپ کی بہن کا بیٹا ضروری تو نہیں؟ چل بڑایا، اپنے منہ میاں مٹھو بن رہا ہے۔ پیچھے بیٹھی سعدیہ نے اپنے اکلوتے اور پیارے بھائی کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ اوئی! فخری نے جھوٹی موٹی بن کر نسوانی آواز نکالی۔ کیا ہوا؟ تقریباً ماں بیٹی کے منہ سے بیک وقت نکلا۔ میرے بال خراب کر دیے بچیا نے۔ اس نے پھر نسوانی آواز نکالی اور سر گھما کر شوخی سے سعدیہ کو دیکھا۔ سعدیہ کے بالوں کو وہ جب بھی ہاتھ لگاتا تھا وہ کچھ اسی انداز میں آواز نکالا کرتی تھی۔ سعدیہ بے اختیار ہو کر ہنس پڑی اور شائستہ بھی مسکرا دی۔ گاڑی پارک کر کے فخری نے ماں کی طرف کا دروازہ کھولا۔ نادیہ بھی آ جاتی تو اچھا تھا، سعدیہ نے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ میں تو اس سے مار کھا کے آیا ہوں۔ فخری پتلون کی جیب سے رومال نکالتے ہوئے ہنسا۔ کیوں؟ سعدیہ نے سیاہ چشمہ آنکھوں پر لگاتے ہوئے کہا۔ شامتے امال کہہ بیٹھا، عادل بھائی کو لینے تم بھی چلو۔ جپٹ پڑی، اللہ قسم میں تو جان بچا کر بھاگا، وہ ہنس ہنس کر کہہ رہا تھا۔ کسی وقت تو بالکل، اس نے سر کے قریب انگلی گھمائی۔ سعدیہ ہنس پڑی۔ دونوں بھائی بہن سرگوشیوں میں باتیں کرتے ہوئے اندر جانے لگے۔ شائستہ متفکر ہوتی جا رہی تھی۔ عادل نے اس گھر میں ایک قیام کرنا تھا، خدا جانے کی لڑکی کیا کیا رنگ دکھائے گی۔ کوفت، شرمندگی اور ندامت کے پیشگی احساس سے وہ بے چین نظر آنے لگیں۔ امی جلدی آئیے، سعدیہ نے مڑ کر کہا، اور شائستہ کے ذہن میں نادیہ کی آواز تھرا گئی۔ کاش دونوں کے دل و دماغ بھی ایک طرح کے ہوتے، خدا نے دونوں بہنوں کو آواز تو ایک جیسی دی تھی۔ سوچتے ہوئے شائستہ قدم بڑھا کر ان کے برابر آ گئی۔ نادیہ مشرقی سمت کے کمرے کے برآمدے میں کھلنے والی جالی دار دروازے کے پیچھے کھڑی تھی۔ فخری کی گاڑی حرکت میں آتے ہی اس نے پاؤں کی زبردست ٹھوکر دروازے کو لگائی۔ تڑاک سے دروازہ کھل گیا اور وہ چہرے پر رنجشوں کا تناؤ لیے برآمدے میں آ گئی۔ گاڑی خرامہ خرامہ اندرونی چکنی سڑک پر ملائمت سے پھسلتی بیرونی گیٹ سے بھی باہر نکل گئی، لیکن نادیہ برآمدے کا گول ستون بازوں میں لیے ادھر ہی تکتی رہی۔ چند ثانیے وہ اسی انداز میں بت بنی کھڑی رہی، بے مقصد بیرونی گیٹ پر نظریں جمائے رہی۔ پھر اس کے ہاتھ خود بخود ستون کی گولیوں پر پھسل گئے، اس کے چہرے پر یاس کا رنگ چھا گیا، وہ نڈال اور بے دم سی نظر آنے لگی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی وہ ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ ڈرائنگ روم تو ہمیشہ سے شاہانہ ٹھاٹھ ہی کا تھا، لیکن آج نادیہ کو ہر چیز نکھری چمکتی اور منہ بولتی محسوس ہوئی۔ دیواروں پر لگی بڑی بڑی نایاب پینٹنگز، آرائشی چیزیں، قیمتی جھلملاتے جھاڑ، قد آدم مجسمے، ایرانی قالین، برقی غراریوں پر کھلنے بند ہونے والے ریشمی پردے، کھدائی کے کام کا، اخروٹ کی لکڑی کا
نیا فرنیچر، لچکیلے نرم گداز صوفے اور پرانے نواردات نادیہ کے لیے نئے تو نہ تھے، لیکن آج ان کا نیا پن جاگ اٹھا تھا۔ یہ سب اہتمام، یہ ساری سجاوٹ، یہ سارا تردد عادل کے لیے کیا گیا تھا۔ عادل جو امی کی بڑی بہن کا بیٹا تھا، جو نیروبی میں رہتا تھا، جس نے 4 سال امریکہ میں انجینئرنگ کے لیے گزارے تھے اور جو یقیناً خوبصورت بھی تھا۔ امی کے پاس اس کی کئی تصاویر تھیں، چھوٹی چھوٹی گروپ فوٹو اس نے سرسری نظر سے کئی بار دیکھی تھی۔ یہ سب تصویریں اس کے بچپن اور لڑکپن کی تھیں، حالیہ تصویر کوئی نہ تھی۔ امی سے خالہ فائزہ کی خط و کتابت پچھلے کئی برسوں سے محض رسمی سی رہ گئی تھی۔ ہاں، پچھلے سال پھر سے خط متواتر سے آنے لگے تھے۔ اس دوران کوئی تصویر نہ آئی تھی، ہو سکتا ہے آئی بھی ہوں اور اسے دکھانے کی کسی نے ضرورت ہی محسوس نہ کی ہو۔ دکھ کی تیز دھار اس کی سوچ کو کاٹنے لگی۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھ گئی، اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں پر گرا لیا۔ عادل آ رہا تھا، عادل آ رہا تھا، وہ صرف یہی سوچ رہی تھی۔ کئی لمحے یوں ہی جامد و ساکت رہنے کے بعد وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے کچھ گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ کمرے میں بے چینی سے ٹہلتے ہوئے اس نے ایک ایک چیز کو بنظر غور دیکھا۔ عادل آ رہا ہے، عادل آ رہا ہے۔ ہر چیز جیسے پکار رہی تھی، اعلان کر رہی تھی، شور مچا رہی تھی۔ بے ساختہ اس کا جی چاہا اس بے صدا آواز کو کہیں گم کر دے، ہر چیز کے چہرے کی جگمگاتی مسکراہٹ نوچ لے۔ وہ اس خیال سے نقرئی گلدان میں لگی پھولوں کی ٹہنی کو نوچنے جھپٹی تھی، لیکن پھر وہ ٹھٹک گئی۔ اگر اس نے ایسا کر بھی دیا تو کون سا عادل آنے سے رک جائے گا؟ اس نے شیشے کے غلاف میں لپٹی سنہری گھڑی پر نظر ڈالی۔ عادل کا جہاز یقیناً شہر کی فضائی حدود میں داخل ہو چکا ہوگا۔ عادل کیسا تھا، کیا تھا، وہ اس کے متعلق کچھ نہ جانتی تھی۔ اسے سعدیہ کی طرح اس کا شدت سے انتظار بھی نہیں تھا، وہ اس کے متعلق متجسس بھی نہ تھی۔ اس سے الجھن صرف اس بات سے ہو رہی تھی کہ وہ آ جائے گا اور سعدیہ اپنی مخصوص مہک سے اس پر چھا جائے گی۔ خدا جانے یہ مہک سعدیہ کے جسم سے اٹھتی تھی یا مصنوعی خوشبو جو وہ استعمال کرتی تھی اس کا اثر تھا۔ یہ مہک سر جھٹک کر نادیہ نے اس سوچ سے پیچھا چھڑانا چاہا۔ کھڑکی کا پردہ ذرا سا سرکائے وہ شیشے کی دیوار کے پار خوبصورت چمن کو دیکھنے لگی تھی۔ اس کی سوچیں منفی رخ اختیار کر رہی تھیں۔ کاسنی آنچل ذہن میں تھرک رہا تھا اور سعدیہ کے خلاف دل میں جمی نفرت بے دردی سے ابھر رہی تھی۔ سعدیہ اس سے 1.5 سال بڑی تھی، اس کی اپنی بہن، لیکن اس سے کتنی نفرت تھی۔ اس کا جواب اس کی زندگی کے 18 سالوں پر پھیلا ہوا تھا۔ کبھی کبھی یہ نفرت تو اتنی جاندار ہو جاتی کہ بے ساختہ اس کا دل سعدیہ کی گردن دبوچ دینے کو مچل اٹھتا، لیکن ایسا وہ کبھی بھی نہ کر پائی۔ اس کے دل میں کہیں کسی جگہ پیار کا چشمہ بھی ابل پڑتا اور وہ اس کی گردن دبوچنے کے بجائے اس سے لپٹ کر دیوانہ وار پیار کرنے لگتی۔ لیکن اس کے باوجود یہ حقیقت تھی کہ اس کی زندگی کے پھیلاؤ پر سعدیہ کے لیے نفرت، پسماندگی، محرومیت اور مایوسی تہہ در تہہ جمتی چلی گئی تھی، اور اب سالوں کے جمود نے ان تہوں کو ٹھوس چٹانوں میں بدل دیا تھا۔ ٹھوس چٹانیں جن پر اکثر پانی برس جاتا ہے اور دراڑوں، کھائیوں میں اکٹھا بھی ہو جاتا ہے۔ نادیہ بے چین ہوتی گئی، کھڑکی سے ہٹ کر وہ مڑی اور تیز قدموں سے چلتے باہر بیرونی برآمدے میں آ گئی۔ وہ یہاں بھی نہیں رکی، تیزی سے برآمدے کے پہلے گھماؤ پر مڑی، ساتھ والے کمرے میں داخل ہوئی، پھر پرلے دروازے سے باہر نکل کر پچھلی طرف چلی گئی۔ مخصوص مہک، آسنی آنچل اور خوبصورت چہرہ اس کے ذہن میں کھلبلی مچائے ہوئے تھا۔ شکست کا احساس اس پر غالب آ رہا تھا۔ سعدیہ، سعدیہ، اس نے بھٹکتے دماغ سے سوچا۔ نفرت کے شدید احساس سے اس کے کومل نتنے پھڑکنے لگے، اس کی مٹھیاں بھیج گئیں، آنکھوں میں وحشیانہ خشونت ابھری۔ وہ لمبے لمبے گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے دیوار سے کمر ٹکا کر کھڑی ہو گئی۔ کل سے آج تک ایک ایک واقعہ اس کے ذہن میں متحرک تصویر کی طرح گھوم گیا۔ عادل کے آنے کی اطلاع پر سعدیہ کی بے تاب خوشیاں ہوا کی طرح اڑتی پھرتی کام کرتی، عادل کے کمرے درست کرواتی، گھر بار کو نئے انداز سے سجاتی، کھانے کے متعلق ہدایتیں دیتی، پکنک و تفریح کے پروگرام بناتی۔ سعدیہ نادیہ کے ذہن میں دندناتی پھر رہی تھی۔ یہ سب کچھ پیش بندی کے طور پر تھا۔ عادل اس کی طرف مائل ہو جائے گا، نوجوان اور خوبصورت عادل۔ پہلے اسد کے آنے پر بھی اس نے اسی جوش، اسی والہانہ پن کا اظہار کیا تھا۔ اسد سعدیہ کا سایہ بن گیا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی ایسے کرتی ہے، ہمیشہ ہی ایسا کرتی ہے، یہی وجہ ہے کہ میدان مار جاتی ہے۔
نادیہ کے ذہن کے کسی ہوش مند گوشے سے آواز ابھری، تم بھی ویسا ہی انداز اختیار کیوں نہیں کرتی؟ خدمت سے دل جیت لیے جاتے ہیں۔ اس کی منفی سوچوں کے رد عمل کے طور پر اس کی ذات کے خول سے یہ آواز متواتر سے آنے لگی۔ اس کی مٹھیاں کھل گئیں، آنکھوں کا قہر ماننی تناؤ ٹوٹ گیا، جسم جو شل سا ہو کر اکڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا نرم و گداز ہو گیا۔ اب گہری آہ بھر کر اس نے اس اٹھنے والی متواتر آواز کو دبا دیا۔ وہ ایسا بھی کر چکی تھی، برسوں پہلے کا واقعہ اس کی نگاہوں میں گھوم گیا۔ ان دنوں اس کی عمر 4 سال سے تجاوز نہ کر پائی تھی۔ رات اتر چکی تھی، پچھلے صحن میں چارپائیاں بچھی تھیں۔ سعدیہ ابو کے بغل میں دبی، ان کے سفید براق تکیے پر سر رکھے جنوں اور پریوں کی کہانیاں سن رہی تھی، اور برابر والی چارپائی پر وہ پٹی کے ساتھ چمٹی ابو کی چارپائی پر ہاتھ رکھے بڑے انہماک سے ابو کی آواز سن رہی تھی۔ ان کا لب و لہجہ ذہن میں جذب کر رہی تھی۔ کتنا دل مچ رہا تھا کہ وہ بھی سعدیہ کی طرح ابو کے تکیے پر ان کے بازو پر سر رکھے جنوں اور پریوں کی پراسرار کہانیاں سنے، اور یوں ہی سنتی سنتی نیند کی آغوش میں ڈوب جائے۔ کہانی کیا تھی؟ جن کس پری کو لے کر کالے باغ میں کالے محل میں مقید کر چکا تھا، اسے کوئی خبر نہ تھی۔ وہ تو ابو کی آواز کے زیر و بم سے محفوظ ہو رہی تھی، جیسے نرم نرم پھوار برس رہی ہو۔ شاید اسی لیے اب تک اسے پھوار سے عشق تھا۔ اچانک ابو نے پانی مانگا۔ کسی اور کے اٹھنے سے پہلے وہ تیر کی تیزی سے اٹھ کر گئی اور اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے کانچ کے گلاس میں پانی بھر لائی۔ ابو کے سرہانے کھڑے ہو کر اس نے گلاس بڑھا دیا۔ ابو نے گلاس لبوں سے لگانے سے پہلے بڑی محبت سے سعدیہ سے پوچھا، پیو گی بیٹا؟ نفی میں جواب پا کر ابو نے پانی پی کر خالی گلاس سعدیہ کو تھما دیا۔ وہ کئی لمحے کھڑی رہی۔ شاید ابو پیار سے اسے بھی لپٹا لیں، پانی لانے کے نام میں اپنے پہلو میں لٹا لیں، لیکن ابو تو پھر جن کے کارنامے بیان کرنے لگے تھے، اس کے وجود کو کوئی اہمیت ہی نہ دی تھی۔ وہ اکیلی کھڑی رہی، بالکل اکیلی۔ اکیلے پن کا احساس جان لیوا تھا۔ اسے آج بھی اس احساس کی کربناک اذیت یاد تھی۔ اسے جانے کیا ہوا، اکیلے پن کا خوف ذہن پر چھا گیا۔ وہ گھبرا گئی، اس طرح گھبرا گئی کہ کانچ کا نازک گلاس ہاتھوں سے گر پڑا اور پکے فرش پر چکنا چور ہو کر بکھر گیا۔ کیا ہوا؟ نیند میں ڈوبی امی کی آواز آئی، تجھ سے کبھی کوئی کام اچھا بھی ہوگا؟ ابو نے تکیے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پھوار جیسی نرم اور خنک آواز ایک دم ایسی کرخت اور تلخ ہو گئی۔ وہ کام کر پیچھے ہٹ گئی۔ شوق اور آرزوئیں لہو لہان ہو گئی تھیں۔ اذیت ناک لمحے کی کربناک کسک آج بھی زندہ تھی، اور جب بھی اس کی ذات کے خول کے اندر سعدیہ کی تقلید کر کے کچھ اہمیت پا لینے کی آواز ابھرتی، یہ لمحہ، یہ زخمی لمحہ اس کے لاشعور سے پھوٹ پڑتا۔ وہ یادوں کے سائے میں اس زخمی لمحے کے درد سے بے چین ہوگی۔ سعدیہ نے ہمیشہ اس پر فوقیت حاصل کی تھی، ہمیشہ اس کا حق چھینا تھا، ہمیشہ اس کی ننھی منھی خواہشوں کو روندا تھا۔ ابو اور اس کے درمیان وہ ہمیشہ حائل رہی تھی۔ وہ بے تاب ہو کر وہاں سے ہٹ آئی۔ باورچی خانے میں کھٹ پٹ ہو رہی تھی، وہ ادھر ہی آ گئی۔ آپ نہیں گئیں بٹیا؟ رمضان نے پیار سے پوچھا، اور اچانک وہ اپنے خیالوں کی بھٹی سے نکل آئی۔ نادیہ کی شخصیت اب بالکل بدلی ہوئی تھی۔ وہ نرمی سے مسکرا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں تاروں کی چمک تھی اور چہرے پر محبتوں کے سائے۔ کیا مجھے بھی ضرور جانا چاہیے تھا بابا؟ اس نے خانسامہ سے آہستگی سے پوچھا۔ ضرور جانا چاہیے تھا، عادل میاں پہلی بار آ رہے ہیں۔ وہ بولا، تم نے عادل کو دیکھا ہوا ہے؟ وہ شوق سے بولی، ہاں چھوٹے سے تھے جب گئے تھے۔ رمضان بولا، کتنے؟ اس کے سوال میں اشتیاق تھا۔ بس کوئی 7-8 سال کے تھے۔ ہاتھ کے اشارے سے اس کا قد بتاتے ہوئے اس نے کہا، بڑے شریر تھے، مجھے تو بہت تنگ کیا کرتے تھے، اب تو ماشاءاللہ بہت بڑے ہو گئے ہوں گے۔ ہاں، وہ بچوں کی معصومیت سے بولی۔ جی ہاں جی ہاں، وہ بڑے حسین انداز میں ہنس پڑی۔ دوسرے لمحے وہ ڈائننگ روم میں تھی اور چائے کے برتن میز پر سجاتے ہوئے گنگنا رہی تھی۔ طیارہ رک چکا تھا۔ ہوائی اڈے کا مخصوص عملہ سیڑھی طیارے کی طرف لے جا رہا تھا۔ آہنی جنگلے سے لگے لوگ فرتے جوش سے بے تاب تھے۔ اپنے اپنے عزیزوں کا استقبال کرنے کو آنے والے لوگوں کی بے چینی انتظار کے ان آخری لمحوں میں برداشت کی حدود توڑ رہی تھی۔ ہلچل ہو رہی تھی، کوئی ادھر بھاگ رہا تھا تو کوئی ادھر، ہر کوئی بول رہا تھا، ہر کوئی کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا۔ شائستہ فخری اور سعدیہ بھی آہنی تاروں کے جنگلے کے ساتھ لگے کھڑے تھے۔ اشتیاق پھٹا پڑ رہا تھا۔ شائستہ تو خاموشی سے انتظار کے لمحوں کو دھکیل رہی تھی، لیکن سعدیہ اور فخری کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ دل تیزی سے دھڑک رہے تھے اور تجسس بڑھ رہا تھا۔
تم بتاؤ بلا عادل کیسے ہوں گے؟ سعدیہ نے بے تابی سے فخری سے پوچھا۔ چھوٹے سے قد، منحنی جسم اور بڑے سے سر والے، فخری نے چھیڑا۔ بدتمیز! سعدیہ مسکرائی۔ تو پھر ایسا لا یعنی سوال کیوں کر رہی ہیں؟ وہ طیارے پر نظریں جمائے تھے۔ تصویریں تو دیکھی ہوئی کچھ اندازہ نہیں ہوتا، تصویروں سے خاک پتہ چلتا ہے، چھوٹی چھوٹی گروپ فوٹو نظر بھی نہیں آتے، پورٹریٹ تو کبھی بھیجی نہیں انہوں نے، اور یہ تصویریں بھی تو کئی سال پہلے کی ہیں، میں تو ان تصویروں سے ہی ان کی شبیہ بنا سکتا ہوں، دیکھ لینا، طیارے سے برآمد ہوتے ہی پہچان لوں گا۔ ناممکن! ممکن! میں کہتی ہوں نہیں پہچان سکو گے، شرط لگا لو۔ لگا لو؟ کتنی؟ 10-10 روپے؟ کل 10-10؟ چلو 50-50۔ اتنا تیکن؟ بالکل۔ کیا شور مچا رکھا ہے؟ امی، ہم نے شرط باندھی ہے، آپ بالکل اسے نہ بتائیے گا، دیکھو کیسے پہچان لے گا۔ سعدیہ نے ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جو زیر لب قرآن آیات کا ورد کرتے ہوئے طیارے کو دیکھ رہی تھی۔ 50 روپے تیار رکھیے، ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ امی بس آپ انہیں کچھ نہ بتائیے گا، سعدیہ ماں کے کندھے پر جھولتے ہوئے بولی۔ میں خود بھی شاید پہچان نہ پاؤں، اتنا چھوٹا سا تو تھا جب گیا یہاں سے، 8-9 سال کے تو تھے ہی نہ، ایسی بھی کیا شکل بدلی ہوگی، پھر بھی بڑا فرق پڑ جاتا ہے، عمر کے ساتھ بچپن کہاں جوانی کہاں، اب جانے کیسا ہوگا، ویسا جیسا تصویر میں نظر آتا ہے، فخری نے فخر سے کہا۔ چلو بس ڈنگے نہ مارو، ابھی 50 روپے کی ڈس کھاؤ گے؟ 50 روپے میرے ہاتھ آئیں گے جناب، دوستوں کو پکچر دکھاؤں گا، پہلے شرط تو جیت لو، سعدیہ نے ٹھینگا دکھاتے ہوئے کہا۔ سیڑھی طیارے سے لگ چکی تھی اور طیارے کا دروازہ کھول دیا گیا تھا، سب کی نظریں ادھر ہی لگی تھیں، کھسر پھسر اب خاصا شور بن چکی تھی، لوگ جگہ بدل بدل کر آگے ہی آگے ہونا چاہ رہے تھے۔ ویسے بھی آج ایروڈرم پر بڑا رش تھا، کوئی سیاسی لیڈر کہیں جانے والا تھا، لوگوں کی بہت بڑی تعداد اسے رخصت کرنے آئی تھی، چمنوں، ویٹنگ ہال اور لاؤنج میں لوگ ہی لوگ تھے، اچھا خاصا مسرور سا ہنگامہ تھا۔ شائستہ، فخری اور سعدیہ ایسے ہجوم کو دیکھتے ہوئے اندر جانے کے بجائے تاروں والے جنگلے کے قریب آ کھڑے ہوئے تھے، سب کی مشتاق نگاہیں طیارے پر لگی تھیں، جس کے ساتھ سیڑھی لگ چکی تھی۔ دروازہ کھل گیا تھا اور ایئر ہوسٹس اپنا بیگ سنبھالے ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مسافر طیارے سے باہر آنے لگے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ وہ رہے بھائی جان! فخری ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے چلایا۔ کہاں؟ ماں بیٹی نے بیاہ وقت ادھر دیکھا۔ وہ کالی اچکن والے! فخری نے ایک بار ریش معمر آدمی کی طرف اشارہ کر لیا، پھر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ماں بیٹی بھی مسکرا دیں۔ طیارے سے اترنے والے بھی جنگلے کے ساتھ لگے ہجوم کو مشتاق نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے اپنے عزیزوں کو تلاش کر رہے تھے۔ استقبال کرنے والوں میں سے جو بھی اپنے عزیز کو پہچان لیتا، ہاتھ اٹھا اٹھا کر استقبالیہ الفاظ کہتے ہوئے اپنی موجودگی کا احساس دلاتا۔ وہ رہے! اب کے فخری خوشی سے چلایا۔ نیوی بلو سوٹ میں؟ ہاں ہاں وہی ہے۔ شائستہ بھی متذبذب نہ رہی۔ سعدیہ نے ادھر دیکھا۔ نیوی بلو سوٹ میں اونچے لمبے قد کا، سرخ و سفید سیاہ بالوں والا نوجوان سیڑھیاں اترتے ہوئے ادھر دیکھ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں سیاہ بیگ تھا، ایک انجانی سی بے تابی سے اس کے قدم اٹھ رہے تھے، اس سے آگے 2 غیر ملکی عورتیں تھیں اور پیچھے گورے چٹے رنگ کا ایک دبلا پتلا نوجوان۔ مسافر طیارے سے اتر کر اپنے اپنے عزیز و اقارب کو ہاتھ ہلاتے ہوئے ہوائی اڈے کی ضروری کارروائی کے لیے اندر کی طرف جا رہے تھے، سامان وغیرہ کی چیکنگ اور دیگر ضروری کوائف کے لیے سب ایک طرف بڑھ رہے تھے۔ جب وہ جنگلے سے چند قدم کے فاصلے پر سے گزرے تو مسرت کے الفاظ ان کے لبوں سے پھسل پھسل پڑتے، انہیں گزرنے والوں میں وہ نیوی بلو سوٹ والا نوجوان اس دبلے پتلے آدمی سے باتیں کرتے گزرا۔ عادل بھائی! فخری بے ساختہ چلایا۔ دونوں نوجوانوں نے ان کی طرف بیک وقت دیکھا۔ شائستہ نے ہاتھ ہلایا۔ سعدیہ مشتاق نظروں سے دیکھتی رہی۔ دونوں چند ثانیے انہیں پلٹ کر دیکھتے رہے، یوں لگتا تھا جیسے ذہن کے محفوظ گوشوں میں کوئی عکس تلاش کر رہے ہوں، پھر دونوں نے ایک دوسرے سے کچھ کہا اور بغیر کوئی انبساطی اشارہ دیے وہ آگے بڑھ گئے۔ وہی ہے نا؟ سعدیہ کے چہرے کو اپنی طرف گھماتے ہوئے فخری جوش و مسرت سے بولا۔ سعدیہ گنگ سی رہی۔ نکالیے 50 روپے۔ فخری نے ہاتھ پھیلاتے ہوئے انگلیوں سے اشارہ کیا۔ صبر تو کر! سعدیہ نے اسی نوجوان پر نظریں جما رکھی تھیں جو اب ان سے کافی فاصلے پر پہنچ گیا تھا۔ لگتا تو عادل ہی ہے، شائستہ نے زیر لب کہا۔ اس نے شاید ہمیں پہچانا نہیں۔ لگتا وگتا کیا ہے ہی وہی امی، چلیے اندر چلیں، ادھر سے ہی وہ باہر آئیں گے۔ چلو۔ سعدیہ ابھی تک اس نوجوان کو مبہوت سی کھڑی دیکھ رہی تھی، وہ نوجوان ان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے دوسرے ساتھی سے باتیں کر رہا تھا۔ سعدیہ کو یقین ہو چلا کہ فخری شرط جیت گیا ہے، یہ عادل ہی ہیں۔
اس نے مڑتے ہوئے سوچا، خطرناک حد تک حسین خوبرو۔ اس کے دل کے گوشے سے آواز آئی، مردانہ وجاہت کا مکمل شاہکار، بلا شبہ اسد سے کہیں زیادہ خوبصورت۔ فخری شائستہ سے باتیں کرتے آگے آگے جا رہا تھا، وہ بھی تیزی سے قدم اٹھاتی ان کے ساتھ ہو لی۔ ویٹنگ ہال میں بھی ایک ہنگامہ تھا، سیاسی جاتے جاتے بھی تقریر جار دینے کے موڈ میں تھا۔ ہاروں سے لدا پھولوں کی بارش میں وہ اپنے معتقدوں کو اپنے نظریے کی اہمیت اور اس پر سختی سے جمے رہنے کی تلقین کر رہا تھا۔ کبھی سب خاموش ہو جاتے اور کبھی زندہ باد کے نعروں سے فضا مرتعش کر دیتے۔ شائستہ، فخری اور سعدیہ ایک طرف کو ہٹ کر اس راستے پر کھڑے ہو گئے جہاں سے مسافر باہر آ رہے تھے۔ کافی وقت انہیں انتظار کرنا پڑا، کئی مسافر اپنا اپنا سامان لیے باہر آ چکے تھے۔ وہ خوبرو نوجوان دوسرے زرد رو منحنی سے جوان آدمی کے ساتھ باہر آیا۔ ہجوم میں اس نے متلاشی نظروں سے کسی کو ڈھونڈا۔ فخری بے تاب ہوا جا رہا تھا۔ عادل بھائی، اس نے پرمسرت آواز میں انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ دونوں نے ان کی طرف دیکھا، پھر آپس میں دو ایک باتیں کی، مصافحہ کیا اور الگ ہو گئے۔ فخری میں تاب کہاں تھی، لپک کر آگے بڑھا اور نیوی بلو سوٹ والے نوجوان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جوش مسرت میں بولا، عادل بھائی۔ نوجوان نے گردن گھما کر اجنبی نظروں سے اسے دیکھا۔ معاف کیجیے گا، آپ کو غلطی ہوئی، میرا نام عادل نہیں ہے۔ آپ عادل نہیں ہیں؟ فخری کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ چند قدم کے فاصلے پر مڑنے والا شخص ادھر ہی آیا۔ میرا نام عادل ہے۔ اس نے فخری کو لپٹا لینے کو ہاتھ بڑھایا۔ آپ یقیناً شائستہ آنٹی کے بیٹے ہیں۔ فخری پر جیسے برق گری، دیکھنے سے کہیں زیادہ اس منحنی زرد رو، کالے بالوں اور باہر کو نکلی ہوئی موٹی آنکھوں والے نوجوان کو گھورا۔ آپ عادل ہیں؟ فخری سراسیمہ سا تھا۔ دوسرا نوجوان بھیڑ میں آگے بڑھ گیا تھا۔ کیوں بھئی؟ دبلے پتلے شخص نے کہا۔ شائستہ آنٹی کے پاس چلو۔ فخری نے پھر سر تاپا اسے گھورا۔ اس کا ذہن اسے عادل تسلیم کرنے کو کسی طور تیار نہ تھا۔ کیا بات ہے بھئی؟ اس نے پھر کہا۔ کوئی خوشی نہیں ہوئی ہمارے آنے سے؟ فخری پر تو جیسے اوس پڑ گئی تھی، چہرہ لٹک گیا تھا۔ بے دلی سے اس نے ہاتھ بڑھایا، لیکن نوجوان مسافے کی بجائے اس سے بغل گیر ہو گیا۔ اسے بغل گیر ہوتے دیکھ کر شائستہ، جو شش و پنج میں پڑی سو پڑی، سعدیہ کی حالت دید کے قابل تھی۔ سارا جوش، سارا ولولہ، سارا اشتیاق ہوا ہو گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ پتلی سی کمر والا انسمار سا نوجوان، جس نے گہرے رنگ کا سوٹ تو پہن رکھا تھا، لیکن جسم کی بناوٹ سوٹ کا منہ چڑھا رہی تھی۔ رنگ بے شک گورا تھا، لیکن زردی سموئی تھی۔ آنکھیں موٹی موٹی لیکن باہر کو ابلی ہوئی۔ قد لمبا تھا، لیکن چہرے پر جو کہکشاں فراغت، خوشحالی اور اعلیٰ تعلیم سے بکھر جاتی ہے، اس کا اس چہرے پر نشان تک نہ تھا۔ امی اور باجی؟ فخری نے چند قدم کے فاصلے پر رکتے ہوئے اشارہ کیا۔ آنٹی؟ نوجوان تپاک سے آگے بڑھا۔ سعدیہ کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ عادل اگر اس منحنی سی شے کا نام تھا تو بے شک 17 سال اور پاکستان نہ آتا۔ ایسے بھی یہاں اس کی کون سی ضرورت تھی؟ پاکستان نہ دیکھتا تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑتی۔ دل میں اکھڑی اکھڑی سوچوں کا طوفان لیے وہ نوجوان کی طرف التفات سے بڑھنے کی بجائے فخری کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ عادل تو نہیں؟ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے شائستہ نے دہرایا۔ سلام عرض کرتا ہوں شائستہ آنٹی، نوجوان مؤدبانہ جھکتے ہوئے بولا۔ ڈھیلے ڈھالے کوٹ کے باوجود جھکنے سے اس کی پشت پر ریڑھ کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں۔ فخری اور سعدیہ نے ایک دوسرے کو مایوسی سے دیکھا۔ میں عادل ہوں آنٹی۔ نوجوان نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ شائستہ اسے سرتاپا دیکھ رہی تھی۔ ایک، دو اور پھر کئی بار اس کی نظریں اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر اٹھیں، پھر اس نے نگاہیں اس کے چہرے پر جما دیں۔ نوجوان قدرے گھبرایا، پلٹ کر ادھر دیکھا جدھر دوسرا نوجوان گیا تھا، پھر گھبراہٹ کو مسکراہٹ میں چھپائے فخری کی طرف دیکھنے لگا۔ شائستہ اب بھی اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ ماضی کے آئینے پر جمی دھول آہستہ آہستہ ہٹنے لگی۔ اس نے آنکھیں میچ لیں، پھر سر کو جھٹکا دیا اور پھر آنکھیں کھول کر بے تابی سے نوجوان کا کندھا پکڑ لیا۔ وہ اسے پہچان چلی تھی۔ فخری اور سعدیہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے منہ بسورے ساتھ ساتھ کھڑے نوجوان کی بجائے سیاسی لیڈر کو دیکھ رہے تھے۔ تم شائستہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سعدیہ اور فخری کا دل جیسے ڈوب ہی گیا۔ وہ ذہنی طور پر ابھی بھی اسے عادل تسلیم نہ کر سکے تھے، لیکن امی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ شائستہ نے نوجوان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تم فیض رسول کے بیٹے ہو نا؟
شائستہ کو احسان کا ذاتی ملازم یاد آ گیا جو اپنے 3 بچوں کے ساتھ نیروبی گیا تھا۔ جی جی، نوجوان ہکلا گیا، پھر وہ ہنس پڑا۔ فخری اور سعدیہ نے ادھر دیکھا۔ تمہارا نام کیا تھا؟ شائستہ نے پوچھا۔ یاد نہیں آ رہا اسلم، وہ سعادت مندی سے بولا۔ عادل کہاں ہے؟ شائستہ نے بے تابی سے پوچھا۔ ماں کے اس سوال پر دونوں بہن بھائی قریب آ گئے۔ عادل جیسا بھی ہوگا، کم از کم یہ منحنی شے تو عادل نہ تھی۔ دونوں نے کلمہ شکر پڑھا۔ عادل وہ رہے؟ نوجوان نے اسی نیوی بلو سوٹ والے کی طرف اشارہ کیا۔ معاف کیجیے گا، یہ عادل بھیا کی شرارت تھی، وہیں سے پروگرام بنا کر آئے تھے، شریر کہیں گا، شائستہ نے محبت سے کہا۔ فخری اور سعدیہ نے وفور مسرت سے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اب آ جائیے، اسلم نے اشارے سے عادل کو بلایا۔ راز کھل گیا؟ عادل نے سر کو ہاتھ سے جھٹکا دیا، پھر مسکرا دیا۔ فخری اس کی طرف لپک رہا تھا۔ دونوں گرم جوشی اور محبت سے لپٹ گئے۔ کتنا پریشان کیا آپ نے عادل بھائی، فخری شاکی لہجے میں بولا۔ عادل ہنس پڑا۔ شائستہ نے بھی اسے لپٹا کر پیار کیا۔ سعدیہ شکوے کے انداز میں مسکرائی۔ یہ کیا سوجی تمہیں؟ شائستہ نے اسے جی بھر کے پیار کر کے الگ کرتے ہوئے کہا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا آنٹی کہ خون کو خون کی پہچان بھی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ وہ خالہ کے دونوں ہاتھ پکڑے پیار سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر پہچان لیا نا خون نے خون کو؟ شائستہ نے اس کے گال کو پیار سے تھپ تھپایا۔ لیکن آپ کے ان بچوں نے نہیں پہچانا؟ اس نے مسکرا کر فخری کو چڑھایا۔ واہ جی، میں نے تو پلین سے نکلتے ہی آپ کو پہچان لیا تھا، کیوں بجیا؟ عادل نے سعدیہ کو دیکھا۔ سعدیہ نے کتراتے ہوئے سلام کیا۔ جواب دیتے ہوئے بھی عادل کی نظریں سعدیہ سے نہ ہٹتی تھیں۔ اسے دیکھ کر اچانک اسے پہاڑوں کی بلندی سے گرنے والی آبشار کا احساس ہوا تھا۔ آبشار جو جانے زناٹے سے گرنے والے پانی کے شور سے توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، یا چاندی کی مسلسل چادر بن کر نگاہوں کو مرکوز کر لیتی ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، سعدیہ نے اس کی توجہ فوراً کھینچ لی تھی۔ شائستہ اس کی امی ابو بہن بھائیوں کا حال احوال پوچھ رہی تھی۔ فخری سفر کیسا رہا کا رسمی جملہ دہرا رہا تھا۔ آپ کا نام سعدیہ ہے نا؟ عادل خیرہ کر دینے والی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جی ہاں، یہ سعدیہ ہیں ہماری بچیا، فخری نے سعدیہ کے جواب دینے سے پہلے لپک کر کہا۔ اور آپ کی چھوٹی بیٹی آنٹی؟ اس نے شائستہ سے پوچھا۔ نادیہ گھر پہ ہی ہے، شائستہ نے جلدی سے کہا، اور پھر عادل کے اس کے متعلق کسی اور سوال سے بچنے کے لیے بولی۔ تمہارا سامان اسلم لے آئے گا، میں اسے سمجھائے دیتا ہوں۔ عادل اسلم کی طرف مڑا، کالے بیگ میں سے کاغذات نکالے اور ضروری ہدایات دینے لگا۔ تینوں ماں بیٹا عادل کی شرارت کو دہراتے ہوئے محفوظ ہونے لگے۔ چلیے، عادل فارغ ہو کر پلٹا۔ اسلم کیسے آئے گا؟ فخری نے پوچھا۔ گھر جا کر گاڑی پھر بھیج دیں گے، شائستہ بولی۔ ٹھیک ٹھیک، آئیے، عادل نے کہا اور حال احوال پوچھتا، نیروبی والوں کی خیریت بتاتا گاڑی میں سب کے ساتھ آ بیٹھا۔ سب کتنے شاداں تھے۔